عمرو عاص معاویہ کا بہت خاص دوست تھا، اور قریش میں بھی جو ہے نا بہت ذرا وہ زمانے کے جہالت میں جو ہے نا ذرا سرداروں کے ساتھ اس کا رہنا اٹھنا اٹھنا بہت تھا. تو دیکھو آگے سنو، قصہ بتاتا ہوں میں. ابو رافع کے قتل کے واقعے کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان سے یزید بن ابی حبیب نے حبیب بن اوس کے حوالے سے بیان کیا کہ عمرو بن عاص نے بتایا، جب ہم یعنی قریش مکہ غزوہ خندق سے ناکام مکے واپس آئے تو قریش نے ان کے چند خاص لوگوں کو جمع کیا جو میری ہر بات کو معتبر جان کر مانتے تھے، یعنی وہ جو بھی بولتا تھا اس پہ یقین کر لیتے تھے. اور انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ میرا ایک مشورہ مانیں تو کہوں. تو وہ بولے ضرور کہیے، پھر ہم اسے مانیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. عمرو عاص نے اس کے بعد حبیب بن اوس کو بتایا، جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ میری بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں نے ان سے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں بھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنے کچھ جہاندیدہ اور معتبر آدمی بھیجنے چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ خاص آدمی حضرت جعفر بن ابی طالب کی سرکردگی میں، جن میں عمرو بن امیہ زمری بھی شامل ہے، حبشہ بھیج دیے ہیں. تم جانتے ہو کہ جعفر بن ابی طالب بڑا لسان اور عمر بن امیہ بہت ہی چالاک آدمی ہے. یعنی جعفر بن ابی طالب کا ٹاکنگ پاور بہت زیادہ تھا. یہ مولا علی کے بھائی تھے. اگر نجاشی ان کی باتوں میں آ گیا تو ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. عمرو عاص کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر مجھ سے درخواست کی کہ میں خود نجاشی کو ہموار کرنے کے لیے حبشہ جاؤں. چنانچہ میں قریش کے بہت سے دوسرے لوگ لے کر حبشہ روانہ ہو گیا. عمرو عاص مزید بیان کرتا ہے کہ جب وہ حبشہ پہنچ کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نجاشی کے دربار میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے دیکھ کے عمرو بن امیہ زمری نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے نکل رہا تھا. بہرحال وہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور وہاں کے دستور کے مطابق پہلے انہوں نے نجاشی کے سامنے فرش پر سر رکھ کر اسے سجدہ کیا اور پھر 10 بستہ کھڑے ہو کر اس سے کہا، حضور بادشاہ سلامت. ابھی جو شخص بادشاہ سلامت کے دربار سے باہر نکلا ہے، ہم قریش کے اسی آدمی کا نمائندہ ہے جس نے ایک نیا نعوذ باللہ من گھڑت مذہب ایجاد کر کے نہ صرف اہل مکہ بلکہ جملہ اہل عرب کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے وہاں کے لوگوں کو رسول اللہ کی اطاعت کے لیے پہلے کی طرح اب بھی ہموار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ہمارا ہی وہ آدمی اپنے آپ کو خدا کا نبی بتاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے کہ خود ہمارے لوگ کثرت سے اس نئے مذہب میں داخل ہونے لگے ہیں. اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ آگے چل کر وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمارے مذہب بلکہ آپ کے دین کرسچینٹی کے لیے بھی ایک خطرہ عظیم ثابت ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ بندہ درگاہ اس لیے حضور کی خدمت عالی میں قریش مکہ کی طرف سے گزارش لے کر حاضر ہوا ہے کہ حضور اس شخص کے ان نمائندوں کی پرفریب باتوں کے بجائے میری گزارش پر غور فرما کر ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم ابتدائی میں اس نئے مذہب کا کام تمام کر سکیں، بلکہ اس نئے مذہب کے بانی کا بھی نعوذ باللہ خلا کر دیں، یعنی ان کو ختم کر دیں. عمرو عاص کہتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ گفتگو سن کر نجاشی
اتنا غضبناک ہوا کہ اس نے اپنے ہی منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ ان کے بقول وہ سمجھے کہ اس سے اس کی ناک ضرور ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کے بعد امریاس نے بیان کیا کہ یہ دیکھ کر لرز گیا اور اس کے نجاشی کے سامنے سر جھکا کر دس بستہ کھڑا ہو گیا تو وہ کسی قدر پرسکون ہو کر یوں گویا ہوا، جس شخص کو تم بدنصیب لوگ نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہو، در حقیقت خدا کا وہی سچا اور آخری نبی ہے جس کی بشارت انجیل مقدس میں موجود ہے، اور اس پر اللہ کا کلام خدا کی طرف سے نازل، اس پر یعنی رسول اللہ پر کلام جو ہے نا اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہی ناموس اکبر کلام الہی ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا۔ کیا تم لوگ کو معلوم نہیں کہ میں خدا کے اس برگزیدہ بندے اور سچے نبی پر پہلے ہی ایمان لا چکا ہوں؟ اس لیے قریش مکہ کو میری طرف سے اس رسول خدا کے خلاف کسی مدد کی ہرگز امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ، ورنہ پھر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ امریاس کہتا ہے کہ نجاشی کی یہ بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ وہ خوف زدہ ہو کر اس کے آگے دوبارہ جھک گئے اور پھر دست بدستہ ہو کر مؤدبانہ بولے، مجھے حضور کی رائے عالی سے اب حرف بحرف اتفاق ہے، میں حضور ہی کے دست مبارک پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے دین پر ایمان لا کر داخل اسلام ہوتا ہوں۔ یعنی اب نجاشی کی حالت پہ کرتے بیعت کر کے مسلمان ہوتا کرتے۔ امریاس کہتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ سن کر نجاشی کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اس نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ان کی توقع سے زیادہ انعام و اکرام سے نواز کر بھیجا دیا، بہت سارے انعام دے کے۔ امریاس آخر میں کہتا ہے کہ جب وہ اور ان کے ساتھی حبشہ سے واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنے اسلام کو کچھ دنوں کے لیے قریش مکہ سے بھی چھپا کے رکھیں گے، لیکن وہ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو انہیں خالد بن ولید مل گئے اور انہیں دیکھ کر بولے، امرو، تم جسے تن تنے کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، اب تمہارا وہ انداز نہیں ہے؟ آخر اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ امریاس کہتا ہے کہ خالد بن ولید کی یہ بات سن کر انہوں نے اس سے سرگوشی میں کہا، میرے دوست، تم برا مانو یا بھلا، لیکن میں کم سے کم تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ نجاشی کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ امریاس بتاتے ہی ان کی زبان سے بظاہر یہ حیرت ناک بات سن کر خالد بن ولید خوشی سے اچھل پڑے اور بولے، مبارک ہو۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانے میں اب کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ مجھے تم سے پہلے ہی یہ عظیم شرف حاصل ہو چکا ہے۔ ہمارے نزدیک امریاس اور خالد بن ولید کے داخل اسلام ہونے کا واقعہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن محمد بن اسحاق کی طرح ہم نے بھی اسے سال 5 ہجری کے دوسرے واقعے کے ساتھ یہاں درج کر دیا ہے۔